الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه وابنه الغوث الأعظم الجيلاني أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر اپنے آقا و مولا نبی تاجدار فخر موجودات دونوں عالم کے مالک و مختار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا بے سہاروں کے سہارا گیروں کو اٹھانے والے اندھیری قبر میں کام آنے والے میدان محشر میں لہر قبائل کا نغمہ جافزہ سنانے والے عرب والے عجم والے آمنہ کے لاغ بھی فدا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں ہدیے درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معلوم الجود والکرم وآلہ کرام نبی کریم بارک وسلم صلی علیہ السلام دائم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ وہ تشنہ لب ہونٹ نہ رکھے فرات پر، وہ تشنہ لب ہونٹ نہ رکھے فرات پر۔ تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے۔ معزز سامعین کرام، آج مسلسل 10 راتوں سے آپ حضرات جشن شہید اعظم میں شرکت کی سعادتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے جس قسم کا صبر دکھایا ہے، جس قسم کا استقلال دکھایا ہے، جس قسم کا آپ نے استقامت دکھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے انہیں امتحان میں ڈال کر اور آپ کو سرخرو فرمایا ہے، وہ آتی دنیا انہیں یاد کرتی رہے گی۔ آج کا یہ پروگرام آخری رات ہے جس کے ساتھ یہ پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ پھر آئندہ سال اللہ تبارک و تعالی جنہیں زندگی بخشے گا، پھر امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی مجلس پائے گا۔ اس مہینے میں بڑے صبر کے ساتھ، بڑے ضبط کے ساتھ کام لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ سبھی صابروں کا مہینہ ہے۔ سبھی جانتے ہیں جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو اس شاقان حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکل کر سامنے آتے ہیں اور آپ کے نام اقدس پر 10 روزہ پروگرام اور 10 روزہ ذکر شہدائے کربلا۔ آپ دل سے بڑے مبارکباد ہیں جن لوگوں نے اس مجلس پاک میں دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا، اور آج آپ لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ درگاہ مسجد سے بٹنے والا لنگر حسینی کسی کی کوئی خاص کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا صدقہ کھا کر جاتے ہیں۔ اور یہی انسانیت ہے، یہی امام حسین کا بیک گراؤنڈ ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کسی جنگ و جدال میں آپ کی تشبیہ نہیں لیتے تھے، بلکہ آپ کو خلق خدا کی خدمت کرنے میں زیادہ تر مصروف رہتے تھے۔ عبادت الہی کے علاوہ خلق خدا بھی کرنا ہی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا، دین کو ایسے فروغ بخشا میرے امام نے کہ آپ نے کل سنا کہ حضرت سیدنا عباس علمبردار شہید ہو گئے ہیں، حضرت سیدنا امام قاسم شہید ہو گئے ہیں، حضرت سیدنا امام علی اکبر شہید ہو گئے ہیں، حضرت شیر خان حضرت سیدنا علی اصغر شہید ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ
کہ پائے استقلال میں جنبش تک نہیں آیا ہے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کہ نانا جان کو معلوم تھا، آپ کے بابا جان کو معلوم تھا، آپ کی امی جان کو معلوم تھا، آپ کے سارے گھر والوں کو معلوم تھا، صحابہ بھی جانتے تھے کہ کوفہ میں جانے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا جائے گا۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے جب دیکھ لیا کہ آخر کار حجت کرنے کے باوجود، تمام حجت پوری ہونے کے باوجود ان لوگوں پر کوئی کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں آتے ہیں، خیمے میں آتے ہیں، اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب دستار مبارک سر پر باندھا اور مصری قبا آپ نے زیب تن فرمایا، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذوالفقار حیدری آپ نے حمایت فرمائی، حضرت سیدنا عباس، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ڈھال لیا، اور اس طریقے سے حضرت امام علی مقام پیکر صبر و رضا حضرت سیدنا امام حسین شہید کرب و بلا میدان کرب و بلا میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے کل سنا تھا کہ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی کے بدلے تیر ملا تھا، اور آپ نے اس ننھی سی قربانی کو دے دیا جسے حضرت علی اصغر کہتے ہیں، اس ننھی سی قربانی کو بھی دے دیا جسے اولو محمد کہتے ہیں، اور اتنی جانیں قربان ہونے کے باوجود ایک ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو اہل بیت اطہار سے اتنی جانیں تاریخوں میں پہلی مرتبہ قربان ہوئی ہے، اور وہ بھی اسلام کے لیے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی جو لڑائی تھی وہ انیائے کے خلاف تھی، سیدنا امام حسین کی جو لڑائی تھی ایک فاسق و فاجر کے خلاف تھی، سیدنا امام حسین کی جو لڑائی تھی وہ حضرت سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بقا کے لیے تھی۔ حضرت امام حسین کی جو لڑائی تھی تارک نماز کے مقابل تھی، حضرت سیدنا امام حسین کی جو لڑائی تھی ایک شرابی کے خلاف تھی، ایک فاسق و فاجر کے خلاف تھی، جس نے دین میں رخنہ ڈال رکھا تھا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی مبارک اور آپ کی شریعت کو مست کرنے کی کوشش کی تھی، حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو گھٹانے کی کوشش کی تھی۔ یہی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی کہ آج دنیا میں جہاں جہاں آپ نظر ڈالیں گے وہاں وہاں حسین کے چاہنے والے آپ پائیں گے، اور وہاں وہاں ذکر حسین پائیں گے، وہاں وہاں لنگر حسین پائیں گے، وہاں وہاں سبیل حسین پائیں گے۔ ایک نہر فرات ہی کیا چیز ہے، ابھی آپ نے سنا اگر حسین چاہ لیتے تو آسمان سے پانی آ سکتا تھا، اگر چاہ لیتے حسین تو یہ سورج بھی پانی دے سکتا تھا، اگر حسین چاہ لیتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش گاہ شہر مکہ سے آتے زمزم کا چشمہ آ کر پھوٹ نکلتا میدان کرب و بلا میں، اگر حسین چاہ لیتے تو کوثر کا جام آ سکتا تھا، اگر حسین چاہ لیتے تو میدان کرب و بلا میں چشمہ نکل سکتا تھا، آسمان سے بارش ہو سکتی تھی، لیکن امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے پانی کو خود ہی ٹھوکر مارا تھا۔ آپ نہیں جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین پانی کے لیے ترسے، نہیں بلکہ حسین اعظم کے لب مبارک کے لیے پانی ترس گیا۔ حقیقت یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے اگر پانی ہی کی طلب کرتے تو آپ جان لیجئے کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے ہمارے ہندوستان میں تشریف رکھتے ہیں، بھارت میں تشریف رکھتے ہیں، جنہیں غریب نواز کہا جاتا ہے۔ جس وقت راجا نے پانی بند کیا تھا ان کے حوالی و موالی تک پانی کا ایک قطرہ نہ جانے پائے، وہاں بھی پانی بند کیا گیا تھا، یہاں بھی پانی بند کیا گیا ہے، وہاں اسلام بچانے کے لیے پانی بند کیا گیا تھا، یہاں اسلام پھیلانے کے لیے پانی بند کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھیں، لیکن حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ عنہ کا یہ جواب تھا ان تمام عدوے حضرت سیدنا امام حسین کے لیے کہ تم لوگ میرے بابا جان کو
بے بس نہ سمجھو، اگر میرے بابا جان چاہ لیتے تو کربلا میں کہیں سے بھی پانی آ سکتا تھا، کربلا میں زمین سے آسمان پانی برسا سکتا تھا، زمین سے پانی نکل سکتا تھا، لیکن میرے بابا جان کے معاملات الگ تھے، ہمارے معاملات الگ ہیں۔ یہاں پر حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ عنہ نے پورے انا ساگر کو آپ نے ایک پیالے میں بلا دیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ جب بیٹے میں اتنی طاقت ہے تو باپ میں کتنی طاقت ہوگی، جب بیٹے میں اتنی قوت ہے، اللہ نے باپ کو وہ پاور دے رکھی ہے، اللہ نے باپ اور بیٹے کو وہ طاقت دے رکھی ہے، اللہ نے بیٹے کو وہ کرامت دے رکھی ہے، تو باپ کتنا با کرامت ہوگا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے صبر و ضبط کے ساتھ امتحان دیا، اور اس امتحان کا معاملہ ایسا ہوا کہ آج پوری دنیا میں حسینیت کا دھوم مچا ہوا ہے، آج پوری دنیا میں امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، اور یہ دنیا جب تک قائم رہے گی تب تک حسین کے چاہنے والے موجود رہیں گے۔ اس بار قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کی پوری تیاری کر لی اور آپ جو ہے مکمل تیار ہو گئے کہ اب میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں، سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے پر نظر دوڑائی، بیمار زین العابدین نکل کر سامنے آئے اور آپ نے سنبھلتے ہوئے خیمے کے سہارے ایک لکڑی کے سہارے پکڑے ہوئے امام پاک کی بارگاہ میں آئے۔ بابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سیدنا امام حسین نے فرمایا بیٹا تم بیمار ہو، ہم میدان جنگ میں جا رہے ہیں، میدان ماریہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت سید زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تھا بابا جان ابھی ہم موجود ہیں، ہم بیمار ہیں تو کیا ہوا، دیکھ لیجئے ہم بغیر لکڑی کے سہارے کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت سیدنا امام حسین نے امام زین العابدین سے تاریخی جملے کہے تھے مسلمانوں، آپ نے فرمایا تھا بیٹا تمہیں میدان کارزار میں نہیں جانا ہے، بیٹا تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، تمہیں سے ہماری نسل آگے چلنے والی ہے، اور یہ بھی سن لو بیٹا میرے شہید ہونے کے بعد میں، میرا قتل ہونے کے بعد میں خواتین مقدس کا خیال رکھنا، بیٹا میرے شہید ہونے کے بعد میں دیکھ لینا کہ کوئی ماتم نہ کرے، میرا بیٹا میرے شہید ہونے کے بعد میں اس سے بڑا ظلم تم پر کیا جائے گا۔ ابھی تو پانی دانا بند کیا گیا ہے، ابھی آپ پر کھانا بند کیا گیا ہے، ابھی آپ کو یارو مددگار چھوڑا گیا ہے، لیکن ہمارے جانے کے بعد بیٹا آپ کا خیمہ لوٹ لیا جائے گا، بیٹا آپ کو پاپا جنزیر کیا جائے گا، بیٹا آپ کے ہاتھ میں ہتھیلیاں پہ ڈال دی جائیں گی، اور یہی اصول رہتے ہیں جنگ میں، لیکن ہم اسے جنگ کیوں کہیں، یہ تو ظلم ہو رہا تھا جو حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ اور آپ کے خاندان پر ہو رہا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پھر وہاں سے نکلے، حضرت سیدہ زینب کے پاس آئے۔ جس وقت سیدہ زینب نے حضرت سیدنا امام حسین کو صافہ باندھے دیکھا، جس وقت حضرت سیدہ زینب نے جبہ مبارکہ آپ کو زیب تن کرتے دیکھا، اس وقت آپ رو پڑی تھی اور آپ نے تاریخی جملے فرمائے تھے۔ آپ نے کہا تھا اے بھائی جان آپ نہ جائیے، آپ چلے جائیں گے تو ہمارے سر کا سہارا ختم ہو جائے گا، ہمارے سر کا سایہ ختم ہو جائے گا۔ حسین اعظم نے بڑے استقلال سے جواب دیا تھا اے میری بہن زینب، اے میری پیاری ہمشیرہ، اگر آج نہیں گئے تو کبھی نہیں جا پائیں گے، اس لیے کہ آج نانا جان کی شریعت خطرے میں ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا تھا اے پیارے آقا، اے پیارے آقا، اے سیدنا امام حسین میرے بھائی جان، کیا اتنی قربانی کافی نہیں ہے؟ میں نے بلاؤں کو دور کرنے کے لیے اپنے بچوں کو آپ کے اوپر قربان کر دیا، حضرت علی اکبر قربان ہو گئے، علی اصغر قربان ہو گئے، عباس علمبردار قربان ہو گئے،
آپ میدان کرب و بلا میں نہ جائیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا بہن زینب صبر کرنا اور اس کے بعد جو ظلم ہونے والے ہیں اس کو بھی نظارہ کر لینا، اس کو بھی دیکھتی رہنا، ماتم مت کرنا، اپنے سر سے دوپٹہ نہ ہٹنے دینا، بال نہیں نوچنا، زور کو بھی زنا کو بھی نہیں کرنا۔ یہ سارے معاملات سمجھانے کے بعد حضرت سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا رن کے لیے تیار ہے، میدان کارزار جمع جانے کے لیے تیار ہے۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ بپا ہے میان اہل بیت، اس زبان سے ہو بیانے مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت۔ سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جانے عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا حضرت سیدنا امام حسین میدان کرب و بلا میں جانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ آپ نے گھوڑے پر سواری کی، جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوئے آپ نے ایڑ لگانے کی کوشش کی، اس وقت آپ کو محسوس ہوا کہ گھوڑا آگے نہیں چل رہا ہے، کوئی چیز ہے جو گھوڑے کے پیر میں اٹکی ہوئی ہے۔ جب آپ نے نیچے جھانک کر دیکھا تو آپ نے محسوس کیا کہ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا گھوڑے کے پیر سے لپٹی ہوئی ہیں۔ آپ نیچے اترے، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد آپ نے فرمایا اے میری شہزادی جاؤ، تمہارا اللہ محافظ و نگہبان ہو، میں اللہ اس کے رسول کی امان میں تم لوگوں کو دے رہا ہوں۔ حضرت سیدہ سکینہ نے اپنی ننھی زبان سے کہا تھا بابا جان آپ نہ جائیے، آپ تو اکیلے بچے ہیں، بھائی تو بیمار ہے، بیمار زین العابدین ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں، بار بار انہیں گشی آتی ہے، بار بار وہ بے ہوش ہوتے ہیں، بابا جان آپ میدان کارزار میں نہ جائیں، بابا جان ہمیں مدینہ طیبہ کون لے کر جائے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اقدس میں کون لے کر جائے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین انہیں تسلی دے رہے تھے، حضرت سکینہ روتی جا رہی تھی اور یہ عرض کرتی جا رہی تھی مسلمانوں میدان کرب و بلا کا اس وقت نقشہ ہی کچھ اور تھا، آج ہمارے دل رو رہے ہیں، آنکھوں سے اشک گرے نہ گرے لیکن دل میں جو زخم ہے وہ حسین ہی جانتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا کتنا درد لیے بیٹھا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے حضرت سکینہ سے کہا تھا بیٹی اللہ تمہارا محافظ و نگہبان ہو، اور سکینہ نے کہا تھا بابا جان آپ نے نہیں جانا ہے، آپ کو اس وحشت زدہ علاقے میں ہی جانا ہے جہاں سے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ زندہ تو گئے ہیں لیکن زندگی واپس نہیں آئی ہے، اے بابا جان آپ نہ جائیں۔ بار بار آپ کہہ رہے تھے لیکن اب اتنا کہہ رہے تھے اتنے میں قاصد آ گیا، قاصد نے آپ کے ہاتھ میں خط پکڑایا، جب خط کا لفافہ کھولا گیا وہ خط مدینہ طیبہ سے آیا ہوا تھا، وہ شہر رسول سے آیا ہوا تھا، وہی شہر رسول پھر یاد آ گیا جس میں حسین کا بچپن گزرا تھا، وہی شہر رسول پھر یاد آ گیا جس میں اپنے ننھے ننھے قدموں سے حسین ابن علی چلے تھے، وہی شہر رسول پھر یاد آ گیا جس منبر پر رسول کریم کے ساتھ ننھے قدموں سے گئے تھے۔ حضرت صغرا رضی اللہ تعالی عنہا جو مدینہ طیبہ میں چھوٹ گئی تھی ان کا خط تھا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب خط کھولا اور خط کا مضمون پڑھنا شروع کیا تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، قاصد دیکھ رہا ہے، امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے خط پڑھنے کے بعد میں روتے ہوئے خیمے کی طرف لے کر گئے لیکن سیدہ صغرا کا خط پڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد ہے اللہ کے لیے، صلاۃ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور سلامتی ہو ہمارے خاندان پر۔ بابا جان میں صغرا آپ کی بیٹی بول رہی ہوں، میں صغرا ہوں، آپ نے ہمیں مدینہ چھوڑا تھا
اس لیے چھوڑا تھا کہ میں بیمار ہوں، بابا جان میں ٹھیک ہو رہی ہوں، آپ ہمیں لینے کب آ رہے ہیں؟ بابا جان آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، بھائی علی اکبر کی بڑی یاد آ رہی ہے، بابا جان کئی مہینے گزر چکے ہیں، آپ نے مدینہ شریف ہمیں چھوڑا تھا، ہاں جانتے ہیں بابا جان کہ آپ سفر میں ہوں گے، اس لیے ہمارے خط کا آپ جواب نہیں دے پائیں گے، لیکن بابا جان اپنی بیٹی کو نہ بھولنا، میں سغرا بول رہی ہوں، بابا جان آپ جلدی آ جائیں، آپ کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت سیدہ سغرا کا یہ خط پڑھتے ہی پورے خیمے میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا، ایک ولولہ سا آ گیا اور سبھی کی آنکھیں رونے لگی۔ حضرت سیدہ سغرا نے اس خط میں کہا تھا کہ بابا جان آپ یہ تو بتائیے کہ حضرت سیدنا علی اصغر کا کیا حال ہے؟ میرے چھوٹے بھائی کی بڑی یاد آ رہی ہے، کئی مہینہ ہو گئے انہیں دیکھے ہوئے، اب وہ لگ بھگ بڑے ہو گئے ہوں گے، شاید وہ بیٹھنے لگے ہوں گے، حضرت سیدنا علی اکبر کا کیا حال ہے؟ ہم شبیہ پیغمبر کا کیا حال ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شہزادی۔ اب یہ سارے خط کو پڑھنے کے بعد میں حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے خط کو آپ نے خیمے کے حوالے کیا اور اس کے بعد میں بیمار زین العابدین کے قریب گئے، کچھ وصیتیں کی، آئے، پھر واپس سے ذوالجناح پر سوار ہو گئے۔ ذوالجناح پر سوار ہونے کے بعد آپ میدان کارزار میں نکلے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا جو آج 3 دن ہو گئے ہیں نہ کھانا ملا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں نہ پانی ملا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت، 56 سال کی عمر، صبح سے لے کر دوپہر تک جوان بیٹوں کا لاشا اٹھانا، بھانجوں کا لاشا اٹھانا اور شیرخوار بچے کا لاشا اٹھانا، اپنے ساتھیوں کے لاش کو لا لا کر خیمے میں رکھنا، اتنی استقلال حسین آپ میں آئی کہاں سے؟ اتنا صبر حسین آپ میں آیا کہاں سے؟ اب اتنا ہونے کے باوجود بھی حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا میدان کربلا میں ہے، سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے یزیدیو، تم نے ہمارے پورے خاندان کو شہید کر دیا، تم نے ہمارے ساتھیوں کو قتل کر دیا، تم نے ہمارے خاندان سے کسی فرد کو نہ چھوڑا، بیمار زین العابدین صرف ایک بچے ہیں اور وہ بھی بیمار ہے، اس کے لیے ان کی تم نے جان بخشی کی ہے۔ اے یزیدیو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سنبھل جاؤ، میں نواسے رسول اللہ، میں آخری اتمام حجت کر رہا ہوں، آخری باتیں تم سے کر رہا ہوں، اس کے بعد تم سے کوئی بات نہیں کرے گا، پھر فیصلہ اللہ و رسول کے دست میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے خطاب کا جواب، آپ کی تقریر کا جواب آپ کو تیروں سے ملا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھ لیا کہ اب کسی صورت یہ ماننے کے نہیں ہے اور یہ لوگ بغیر میرا قتل کیے ہوئے مانیں گے نہیں، آخری جملہ جو تاریخی تھا حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا تھا اے یزیدیو ابھی بھی وقت ہے، اگر تم میرے خون سے باز آ جاؤ تو میں اپنے خاندان کا خون میدان محشر میں معاف کروا لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے خون سے باز آ جاؤ۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا جب اتنا کہتا ہے پھر یزیدیوں کی طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے، آپ سمجھ گئے کہ یہ لوگ میرے خون کی پیاسے ہیں۔ اس کے بعد حسین ابن علی نے حرب مبارز کا نعرہ لگایا، ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے۔ میدان کربلا کا نقشہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ صبح سے لے کر دوپہر تک ابھی تک ان پہلوانوں کو سامنے نہیں کیا گیا تھا، ان جابازوں کو سامنے نہیں کیا گیا تھا جن کا عجب و عجم لوہا مانتا تھا، ان لوگوں کو چھپا کر حضرت حسین ابن علی کے لیے رکھا گیا تھا۔ جب امام علی مقام رضی اللہ عنہ سامنے آئے تو ایک پہلوان جو ہے جس کا لوہا کوفہ میں مانا جاتا تھا وہ نکل کر سامنے آیا اور کہنے لگا اے حسین ابن علی، اگر تم چاہتے ہو تمہاری جان بخش دی جائے تو ابھی بھی وقت ہے، یزید کی بیعت کر لو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ ہم تو پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں بیعت نہیں کرنی ہے، ہمارا سر کٹ سکتا ہے،
لیکن یہ سر کسی فاسق و فاجر کے سامنے نہیں جھک سکتا ہے، یہ میرے نانا جان کی شریعت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے ہم نے یہ قربانیاں دی ہیں، ایک فاسق و فاجر سے دین کو بچانے کے لیے قربانی ہم نے دی ہے، اور خود حسین بھی کٹ جائے گا، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ نیزہ آپس میں ٹکرایا، حضرت سیدنا امام علی مقام کی ذوالفقار حیدری ایک دم سزا میں لہرائی اور اس ظالم کے جسم کو کاٹ کر رکھ دیا، فلا فی النار ہو گیا۔ اب دونوں پہلوان ساتھ میں آتے ہیں، امام علی مقام نے دونوں کو فلا فی النار کیا۔ اسی طریقے سے جب سینکڑوں آ گئے، یکے دکے جب ابن سعد نے دیکھ لیا کہ 100 سے زیادہ پہلوان ہمارے جو تھے سب کے سب ختم ہو چکے ہیں، کوئی نہ بچا ہے، تو اس نے کہا اب اکے دکے سے کام نہ چلنے والا ہے، اب جو ہے ایک بار بھی حملہ کیا جائے، ایک بار بھی حسین کو نرگے میں لیا جائے، ایک بار بھی حسین کو قتل کیا جائے، ایک بار بھی تیروں کی بارش کی جائے۔ حسین ابن علی پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش کی گئی، آپ نے کچھ تو ڈھال پر روکا اور اس کے بعد آپ نے تلوار لہرائی۔ آپ نے یہ نہ دیکھا کہ کتنے فوجی ہیں، آپ نے یہ نہ دیکھا کہ میدان جنگ میں کتنی تلواریں لہرا رہی ہیں۔ گویا اس وقت شبیر کی جب تلوار چل رہی تھی تو قہر الہی یزیدیوں پر بڑھ کر برس رہی تھی، گویا جو معلوم ہو رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جلال شبیر کی تلوار میں آیا ہو، حضرت عیسیٰ کا جمال شبیر کی تلوار میں آیا ہو، یعقوب علیہ السلام کا صبر حسین کی تلوار میں آ گیا ہو، حضرت آدم علیہ السلام کی کرامت جو ہے معجزات شبیر کی تلوار میں آ گئی ہو، نانا جان کی معجزات شبیر کی تلوار میں آ گئی ہو، ایسا معلوم پڑ رہا تھا۔ جب شبیر کی تلوار چل رہی ہے تو حسین کی تلوار میں حضرت ابوبکر کی صداقت بول رہی ہو، ایسا معلوم پڑ رہا تھا کہ جب حسین ابن علی کی تلوار چل رہی ہے تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی عدالت بول رہی ہے، جب حسین کی تلوار چل رہی ہے تو ایسا معلوم پڑ رہا تھا کہ علی کی شجاعت بول رہی ہے، ایسا معلوم پڑ رہا تھا کہ گنہگار مولی کی طرح یزیدیوں کے سر کٹ کٹ کے گر رہے ہیں۔ میدان جنگ میں خون کا بہاؤ اس قدر ہو گیا کہ پیر رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کبھی میمنہ پر برسے، کبھی میسرہ پر برسے، کبھی قلب الجیش پر برسے، یزیدیوں کو فلا فی النار کرتے رہے۔ تنہا حسین ہے میدان کارزار میں 22,000 کا لشکر زرار تھا، آخر کتنے کو مارتے؟ اس میں سے 1000 2000 قتل ہو جاتے، اس سے زیادہ تو نہ ہوتے۔ اور ہونا یہ تھا کہ یزیدیوں کے طرف سے ادھر کٹتے ادھر سے تازہ دم لشکر سا پیچھے سے آ جاتا، یہی نہیں چاروں طرف سے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو گھیرنے کی کوشش کی گئی۔ ایسا معلوم پڑ رہا ہو کہ یزیدیوں پر کوئی آسمانی جو ہے آفت آ گئی ہو۔ ذوالفقار حیدری اس قدر چمک رہی تھی، اس قدر چمک رہی تھی، اور گویا وہ بتا رہے تھے یہ حسین ابن علی ہے، اس کا نانا سرور کائنات ہے، یہ حسین ابن علی ہے، اس کی ماں خاتون جنت ہے، یہ حسین ابن علی ہے، اس کا بھائی حسن مجتبیٰ ہے، یہ حسین ابن علی ہے، جس کا بھائی عباس علمبردار ہے۔ وہ اپنے خاندان کا حسب و نسب بتا رہا تھا، اور یہ بتا رہا تھا کہ آج اس جلال حیدری سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ عمرو بن سعد چلا کر کہتا ہے کہ اگر یہی حال رہا تو حسین کی تلوار جس قدر چل رہی ہے، اگر انہیں کھانا مل جاتا، اگر انہیں پانی مل جاتا تو یہ 22,000 کا لشکر زرار حسین کی تلوار کے نیچے ہوگا۔ اور گویا تاریخ بھی یہی بتا رہی ہے، تاریخ بھی یہی بیان کر رہی ہے کہ دنیا کا ایک مرد مجاہد ہے جو 22,000 کے سامنے کھڑا ہے۔ کون ایسا بزدل ہوگا، کون دنیا میں ایسا شخص ہوگا جو یہ گوارا کرے گا کہ ایک کے بدلے 22,000 کو لا کر کھڑا کر دیا جائے؟ لیکن انہیں خوف تھا کہ ہم کسی عام شخص سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں، انہیں معلوم تھا
کہ ہم جس سے لڑنے جا رہے ہیں وہ ہاشمی کچھار کا شیر ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم جس سے لڑنے جا رہے ہیں اس کے جسم میں خاتون جنت کا دودھ ہے، ہم جس سے لڑنے جا رہے ہیں اس کے جسم میں مولا علی کا خون ہے، ہم جس سے لڑنے جا رہے ہیں اس پر ہاتھ رسول کریم کا ہے، لہذا کم سے کام نہیں چلنے والا۔ اگر حسین کو قتل کرنا ہے تو انہیں گھیر کر قتل کیا جائے، حسین کو قتل کرنا ہے ان کا ناکہ بندی کر کے قتل کیا جائے۔ اور واقعی نقشہ یوں ہی کھینچا گیا، چاروں طرف سے حسین ابن علی کو گھیر لیا گیا، تیروں کی بارش کی گئی۔ آخری بار شبیر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنے قافلے کی طرف آئے، اپنے گھیرے کی طرف آئے، چہرہ گرد آلود ہے۔ سیدہ زینب نے اپنے دوپٹے سے جلدی جلدی امام علی مقام کے گرد کو صاف کر رہی تھی، اور یہ تاریخ ہے مسلمانوں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جو صبر و استقلال دکھائے تھے اس کو آگے آپ سنیں گے، اور اس کے بعد پھر دعاؤں کے ساتھ حضرت شبیر کو آخری دیدار کے ساتھ کہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ اب یہ آخری دیدار تھا جو پردہ نشین خواتین مقدس دیکھ رہی تھی کہ حسین ابن علی رنگ کی طرف پھر سے چل پڑا ہے۔ حضرت بیمار زین العابدین اپنے لمبے پیروں سے اٹھتے ہوئے لکڑی کے سہارے اٹھے اور بابا جان کا آخری بار چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ سیدہ شہربانو آخری بار اپنے شوہر ایماندار کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ سب لوگوں نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد سیدہ سکینہ بیٹھ کر گلے سے لگ جاتی ہے، بابا جان آپ مانے نہیں، آپ گئے نا، آپ کو چوٹ لگی ہے، دیکھیے آپ کے جسم سے خون لگا ہے، لائیے بابا جان نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر آپ کے زخم کو کھول کر دیتی ہوں۔ باپ نے کہا بیٹا یہ خون کچھ نہیں ہے، یہ رضائے الہی کے لیے بہ رہا ہے، یہ نبی کی شریعت کے لیے بہ رہا ہے، ایک فاسق و فاجر کو ختم کرنے کے لیے بہ رہا ہے، ایک نابکار کو اس کے مقام تک پہنچانے کے لیے بہ رہا ہے۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے، میدان کارزار میں پہنچتا ہے، حل من مبارک کا نعرہ لگاتے ہیں، ہے جو کوئی میرے مقابلے میں آئے۔ اب کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، ایسا معلوم پڑ رہا ہو کہ سارے یزیدیوں کو سانپ سون گیا ہو، کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے جب دیکھ لیا کہ اب کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں تو آپ نے قلب الجیش پر حملہ کیا، سامنے والے دستے پر حملہ کیا۔ وہ دستہ اتنی خوف زدہ ہوئی کہ تاریخ بیان کرتی ہے، تاریخ بتاتی ہے مسلمانوں کہ ان لوگوں نے اپنے ہی لوگوں کو روکتے ہوئے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ جس وقت ذوالفقار حیدری اپنے پورے جلال کے ساتھ یزیدیوں پر برس رہی تھی، آخر کار ہوا یوں جب قلب الجیش کو کاٹتے ہوئے حسین ابن علی پیچھے کی طرف نکلے اور جب گھوڑے کو آپ نے موڑا، عبید اللہ ابن زیاد چلا کر کہتا ہے اے عمرو بن سعد تیرا دستہ آگے لا، اے سنان تیرا دستہ آگے لا، اے خلی بن یزید تیرا دستہ تیرا دستہ آگے لا، اے خلی بن یزید تیرا دستہ سامنے لا۔ اور تازہ دم لشکر، تازہ دم دستہ آگے امام علی مقام کے روک دیا گیا، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت شبیر تنہا گھوڑے پر ہے، 72 تیر لگنے کے بعد، 72 زخم لگنے کے بعد حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں۔ اب تلواروں سے حملہ کیا، کوئی بازو پر حملہ کر رہا ہے، کوئی پیٹھ پر حملہ کر رہا ہے، کوئی سینے پر حملہ کر رہا ہے۔ ایک سنسناتا ہوا تیر حضرت شبیر کی پیشانی پر لگا، ابھی اس کو پکڑے ہی تھے اور دشی تاری ہوئی، زمین پر تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے جیسے تیسے تیر کو نکالا، اور نکالنے کے بعد میں سجدے کی حالت میں خاتون جنت کا شہزادہ چلا گیا، مولا علی کا پیارا چلا گیا، نالے کا نوازا چلا گیا۔ خلی جو ہے آپ کو پلٹ کر سینے پر سوار ہوتا ہے،
آپ نے فرمایا خلی تو یہ بتا کہ یہ وقت کون سا ہے؟ بتایا گیا یہ ظہر یعنی جمعہ کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا خلی مجھے اتنا موقع دے دے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں آخری سجدہ کر لوں۔ اس کے بعد میں شبیر نے سجدہ کیا، سنان نے آپ کے سر مبارک کو جس نے مقدس سے الگ کر دیا اور ہمیشہ کے لیے حسین ابن علی نے میدان کربلا میں وہ آخری سجدہ کیا۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ شبیر کو سجدہ کرتے ہوئے کوفہ والوں نے دیکھا، یہ زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، یہ نظارہ دنیا نے دیکھا، لیکن شبیر کو سجدے سے سر اٹھاتے کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر شبیر کا سر اٹھے گا تو کل محشر میں اٹھے گا، شبیر کا سر اٹھے گا تو اپنا خون کا بدلہ شبیر مانگیں گے۔ وہی حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد میں آپ کا کوئی جبہ مبارک چھین رہا ہے، کوئی آپ کا صافہ مبارک چھین رہا ہے، کوئی ذوالفقار حیدری لے کر بھاگا ہے، جیسے لگ رہا ہو کہ ایک دم سے لوٹ مار مچ گیا ہو۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان لوگوں نے اتنے پر اتفاق نہ کیا، خیمے کی طرف حملہ کیا، خیمہ جلا دیا گیا، بیویاں نکل کر باہر آ گئیں، سارا خیمہ ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں بیڑی ڈال دی گئی، گلے میں طوق ڈال دیا گیا، ہاتھ میں زنجیر ڈال دیے گئے، اور اس کے بعد میں حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ اور آپ کے شہداء کے ساتھ جتنے اور سر مبارک تھے سب یزیدیوں کے قبضے میں چلے گئے، اور لاش مبارک پر حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنی بے حرمتی کی گئی، اتنی بے حرمتی کی گئی کہ اگر زمین دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کی سسکیاں بدھی ہوتی ہے، آسمان والے بھی رو رہے ہیں، حضرات الارض بھی سسکیاں بھر رہے ہیں، آسمان سے فرشتے جھانک کر رو رہے ہیں اور شبیر پر اشک بہا رہے ہیں۔ گویا رجال الغیب جو ہے ان پر آہیں بھر رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں شبیر کے صبر کو، سلام کر رہے ہیں شبیر کے استقلال کو، سلام کر رہے ہیں شبیر کے پیکر صبر و رضا کو۔ حضرت سیدنا امام حسین کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، اور گھوڑے اس قدر دوڑائے دیے گئے، اس قدر دوڑائے گئے کہ آپ کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی، بوٹیاں تک نکل کر باہر آ گئی۔ اللہ اکبر! یہ دل اور یہ جگر جس وقت سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے شہزادے کو اس حال میں دیکھا ہوگا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ درد کیسا رہا ہوگا۔ جس وقت سیدہ طیبہ خاتون جنت نے اپنے شہزادے کو اس حال میں دیکھا ہوگا، اس وقت ان پر کیا بیتی ہوگی ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں، صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر اولاد ہے تو اولاد کا درد کیا ہوتا ہے یہ اولاد والا ہی جانتا ہے۔ اگر اولاد آپ کی اولاد کی اوپر کوئی تکلیف پڑتی ہے تو یہ اولاد والا ہی جانتا ہے کہ وہ تکلیف کی شدت کیسی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا بچا کچا قافلہ اور بچا کچا خیمہ لوٹ لینے کے بعد میں خیمہ جلا دیا گیا، اور اس کے بعد میں تمام شہداء کرام کے لاش مبارک پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ عمر بن سعد نے اپنے تمام یزیدی لاشوں کو اکٹھا کرنے کے بعد پر ان کی جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کیا، لیکن حضرت سیدنا امام علی مقام اور آپ کے جانثاروں کی لاشیں 3 دن تک ویسے ہی بے ننگ اور بے کفن میدان کربلا میں پڑے رہے اور دھول اڑتے رہے، لیکن کسی نے ہاتھ نہ لگایا۔ 3 دن کے بعد قریب میں گاؤں، جس گاؤں کا نام غازیہ ہے، اس گاؤں سے لوگ آتے ہیں، حضرت شبیر کے لاش مبارک کو دفن کرتے ہیں۔ یہ وہی جسم مقدس تھا جسے رسول چوما کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھیوں کے سرہائے مبارک کو نیزوں پر بلند کر دیے گئے، اور نیزوں پر چڑھانے کے بعد
کوفیوں نے حضرت سیدنا امام زین العابدین کو زنجیریں ڈال دی اور بیویوں کے سروں سے دوپٹہ کھینچ لیے گئے، بیویوں کے سروں سے پردے کھینچ لیے گئے، چادریں کھینچ لی گئیں۔ وہ مقدس بیویاں جسے کبھی آسمان نے نہ دیکھا ہو، آج ننگے سر گھوم رہی ہیں، اور بیمار زین العابدین بیماری کے باوجود انہیں جو ہے زنجیر ڈال دیا گیا ہے، گلے میں توق ڈال دیا گیا ہے، ہاتھ پیر میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں، اور پورے کوفہ میں باجے بج رہے ہیں اور جشن منایا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ قافلہ لٹا پھٹا، جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو ایک تش میں لے جا کر ابن زیاد کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ ابن زیاد نے اپنی چھڑی کو نکالا اور نکالنے کے بعد میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی لب مبارک پر مار کر کہتا ہے، یہ وہی لب ہے، یہ وہی زبان ہے کہ حسین کہتے تھے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، بار بار انکار کر رہے تھے۔ آج دیکھ لیے آپ کا انجام کیا ہے۔ اس مجلس میں حضرت زید بن ارقم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا، او ابن مرجانہ یہ کیا کر رہا ہے؟ تو نے کس لب مبارک پر چھڑی لگایا ہے؟ چھڑی اٹھانے تو جانتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ان لبوں کو چوما کرتے تھے۔ اتنا کہنا تھا، ابن زیاد آگ ببولا ہو گیا اور کہنے لگا تجھے بوڑھا ہونے کا خیال نہ ہوگا تو ابھی میں قتل کر دیتا۔ آپ نے فرمایا غلام نے غلام بنا لیا، اللہ اکبر، غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا۔ اور اتنا کہتے ہوئے آپ اس مجلس سے نکل گئے۔ ابن زیاد چھڑی مارتا رہا اور اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ سب کو مسجد میں اکٹھا کیا جائے۔ کوفہ کی جامع مسجد میں سب کو اکٹھا کیا گیا۔ ابن زیاد جو ہے مسجد میں منبر پر جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں فتح و نصرت عطا کی۔ حسین ابن علی قتل کیے گئے جو کذاب ابن کذاب تھے، معاذ اللہ ولیعوذ باللہ تعالی۔ آپ کو جھوٹا کہا، آپ کے والد گرامی کو جھوٹا کہا۔ اس میں بھی ایک صحابی رسول جن کا نام اس وقت ہمیں یاد نہیں آ رہا ہے، اٹھ کر کھڑے ہوئے جو نابینا تھے، انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حسین ابن علی سچے ہیں، حضرت علی سچے ہیں، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے او ابن مرجانہ تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، اور تو کذاب ہے، میرا باپ کذاب ہے۔ او فاسق و فاجر، کس خاندان کی بات کرتا ہے؟ ابن زیاد نے کہا اپنے سپاہیوں سے اس بڈھے کو پکڑ لو، اس کی عقل چلی گئی ہے اور اس کو قتل کر دو۔ لیکن ان کے خاندان والے آگے بڑھے، انہیں چھڑاتے ہیں اور چھڑانے کے بعد گھر لے جاتے ہیں۔ ابن زیاد آگ بگولا تھا، خون کا پیاسا تھا، گھر سے بلانے کے بعد انہیں قتل کر دیا اور یہ بھی راہ مولا میں قربان ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد یہ لٹا پھٹا قافلہ دمشق کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو لے کر جس وقت ایک منزل پر یہ لوگ پہنچے تو ایک گرجا گھر میں ان لوگوں نے قیام کیا اور اس کے پادری سے اجازت مانگی کہ ہمیں رات بھر یہاں رکنے دیا جائے۔ پادری نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا وہی حسین جو نبی آخر الزماں کے نواسے تھے؟ کہا ہاں وہی حسین جو نبی آخر الزماں کے نواسے تھے۔ اس نے کہا تف ہے کہ تم لوگوں نے جس کا کلمہ پڑھا اس کے نواسے کو قتل کیا۔ یہ بتاؤ کہ تم لوگ ہمیں اس سر مبارک کو یعنی اس سرحائے مبارک کو
کچھ وقت کے لیے یعنی رات بھر کے لیے ہمارے حوالے کر سکتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ اگر اس کے بدلے میں ہمیں کچھ درہم و دینار مل جائیں تو ان سروں کو ہم لے کر کیا کریں گے؟ تم ہی لے جا کر اپنے پاس رکھو۔ اس کے بعد نے اس کو پادری نے 10,000 دینار ان لوگوں کو دیا اور دینے کے بعد تمام شہدائے مبارکہ کے سرہ مبارکہ کو لے لیا اور لینے کے بعد لے جا کر ایک کمرے میں رکھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے تمام ساتھیوں کے چہروں کو صاف کیا۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے چہرے کو صاف کیا۔ داڑھی مبارک پر خون لگے ہوئے تھے، چہرے پر جو خون کے دھبے تھے انہیں صاف پاک کر کے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ رات کی تاریکی میں پادری بیٹھ کر چہرہ دیکھ رہا ہے اور دیکھتے چلے جا رہا ہے۔ حالات یہ ہوئے کہ آسمان سے ایک روشنی آئی، اس کا چھت کھل گیا اور سیدھا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سر مبارک سے آ کر وہ نور ٹکرایا۔ پادری کی آنکھوں سے حجاب اٹھ گیا، پردہ اٹھ گیا اور دیکھتا رہا اور وحشت زدہ آنکھوں سے یہ کہتا رہا، اے حسین ابن علی، جب تیرے سر مبارک کا یہ عالم ہے تو سراپا جسم مبارک کا کیا عالم رہا ہوگا؟ اے حسین ابن علی، آپ گواہ ہو جائیے، میں آپ کو گواہ بنا کر آج سچے دل سے قائم ہوتا ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں۔ واہ حسین، آپ تو چلے گئے، آپ کا سر مبارک اسلام پھیلا رہا ہے۔ پادری نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا محمد عبدہ و رسولہ، پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب یہ سر مبارک کو دیکھ رہا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ ہمارے گھر والوں کو اس وقت ضرورت ہے ہماری، تو وہ گھر کے اندر جس وقت گیا محسوس کیا کہ سر مبارک کے پاس کچھ خواتینیں اکٹھا ہوئی ہیں جو رو رہی ہیں۔ اس نے پردے کے آڑ سے جھانک کر دیکھا تو ان کے چہروں پر نقاب پڑے ہوئے تھے، جسموں سے نور نکل رہے تھے۔ پادری کی بیوی نے کہا کہ آپ حضرات کون ہیں؟ ان میں سے جواب آیا، میں سیدہ طیبہ خاتون جنت ہوں۔ ایک کا جواب آیا، میں حضرت ماریہ ہوں۔ ایک کا جواب آیا، میں حضرت سیدہ مریم ہوں۔ ایک کا جواب آیا، میں سیدہ حضرت آسیہ ہوں۔ ان بیویوں نے اس وقت اتنا زار و قطار رویا کہ وہ سارے کا سارا گھر مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو پادری نے سرہائے مبارکہ کو کہا کہ ان سروں کو تم ہمارے حوالے کر سکتے ہو، جس کے بدلے میں ہم تمہیں لاکھوں درہم و دینار دے سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں یہ دمشق بھیجنے کو کہا گیا ہے، ہم اس کو لے کر دمشق جائیں گے۔ اب اس کے بعد یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی پادری کے گرجا گھر کی دیوار پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جد ہی یوم الحسابی۔ یہ شعر کو جب ان لوگوں نے دیکھا تو پوچھا پادری سے کہ بتاؤ یہ شعر کب لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، کس وقت لکھا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اترجو امت قتلت حسینہ، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حسین کو جس امت نے قتل کیا، شفاعت جد ہی یوم الحسابی، کیا وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو قتل کیا ہے وہ نبی کی شفاعت کبھی نہیں پا سکتے۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد پادری نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم ہے کہ یہ شعر کب سے لکھا ہے، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں جس وقت ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے ان سے 500 برس پہلے کا یہ شعر ہے جو اس دیوار پہ لکھا ہوا ہے۔ گویا حسین ابن علی کا قتل بہت پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مشہور ہو چکا تھا کہ حسین ابن علی میدان نیروا میں قتل کیا جائے گا، اس لیے یہ شعر غیبی طور پر لکھا گیا تھا۔ اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جد یوم الحسابی۔ کیا وہ لوگ امید کرتے ہیں کہ جس نے نبی کے نواسے کو قتل کیا، حسین ابن علی کو قتل کیا، وہ رسول کریم کی شفاعت پا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں پا سکتے۔ اب اس کے بعد میں یہ لٹا پھٹا قافلے کو لینے کے بعد دمشق کے
لیے یہ لوگ روانہ ہو گئے، جب دمشق کے لیے روانہ ہوئے، راستے کی صعوبتوں کو جھیلتے ہوئے ابھی بھی پاوا زنجیر ہے حضرت امام زین العابدین، اور اسی حالت میں دمشق شہر میں جس وقت یہ قافلہ لٹا پٹا داخل ہونے والا تھا، یزید کے دربار میں پہلے سے خبر کر دی گئی کہ آپ کے دشمن کا سر لے کر آ رہے ہیں۔ یزید نے حکم دیا کہ پورے شہر کو سجا دیا جائے، یزید نے حکم دیا کہ پورے شہر میں باجے بجوائے جائیں، یزید نے حکم دیا کہ پورے شہر میں مٹھائی تقسیم کی جائے، مٹھائی بٹوائی جائے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید اس قتل میں شامل نہیں تھا تو باجا کیوں بجوایا گیا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید اس قتل میں شامل نہیں تھا تو پورے شہر کو کیوں سجایا گیا اور جشن کیوں منایا گیا، رقص کیوں منایا گیا اور نیم عریانیت کے ساتھ جوان بچیوں کو نچایا کیوں گیا؟ یہ حسین ابن علی کے قتل پر کیا گیا تھا سارا ڈرامہ۔ اور اس کے بعد آج کے یزیدی یہ کہتے ہیں کہ اس میں یزید کی کوئی غلطی نہیں ہے، یزید میدان کربلا میں نہیں گیا تھا بلکہ ابن زیاد نے سارا کھیل کھیلا ہے۔ اے مسلمانوں، کبھی بھی ایسا کلپ سن کر کسی یوبندی یا کسی وہابی غیر مقلد کی تقریر سن کر آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یزید بے قصور ہے۔ سارا فتنے کا جڑ یزید ہے، سارا فتنے پھیلانے والا یزید ہے، لعنت اللہ علیکم یزید ہے، فاسق و فاجر یزید ہے، ناپاک یزید ہے، جھوٹا یزید ہے، باطل یزید ہے، حتیٰ کہ جہنمی یزید ہے۔ اور اس چیز سے ہمیں کوئی گریز نہیں ہے کہ یزید کو برا بھلا کہنے پر اگر کسی کو برا لگتا ہے تو لگے برا، لیکن ہم اپنی عاقبت نہیں خراب کر سکتے ہیں۔ یزید جھوٹا تھا، یزید مکار تھا، یزید فریبی تھا، یزید ظلم و تشدد حسین ابن علی نے کیا تھا۔ اسی لیے ہم یہ تاریخ بار بار دہراتے رہیں گے، اپنی قوم کو بتاتے رہیں گے کہ حسین ابن علی سچے ہیں، ان کا خاندان سچا ہے، ان کا بابا سچا ہے، ان کی امی سچی ہے، ان کا بھائی سچا ہے، ان کا خدا سچا ہے، ان کے نانا سچے ہیں، خود حسین ابن علی سچے ہیں۔ اسی لیے حسین ابن علی کا ہم جشن منا رہے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جس وقت جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر بنا تو اس وقت جو ہے حضرت نعمان بن بشیر جو صحابی رسول تھے اس کو ان کو گورنری سے معزول کر دیا گیا تھا۔ اب یہ دمشق میں یزید کے دربار میں تھے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ مقدس خواتین تھیں۔ ایک صحابی رسول ملک شام حضرت سہیل ہے جو ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قافلہ کس کا ہے اور یہ کٹے ہوئے سر کس کے ہیں تو بتایا گیا کہ حسین ابن علی کے سر ہے۔ وہ رونے لگے اور قریب آئے۔ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ کیوں آپ اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ ان کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں۔ اب حضرت سیدہ زینب صرف حسرت بھری نگاہیں لوگوں کو دیکھ رہی تھیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اب سب کو دیکھ رہی تھیں، سارے چہروں کو دیکھ رہی تھیں۔ سر نیچے تھا، بال آگے کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ حضرت سیدہ طیبہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضرت سہیل نے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ نے فرمایا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسلام کی مقدس خواتین ہیں، ہمیں بس پردہ چاہیے۔ پہلے ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہمارے بابا جان کے سر مبارک کو لے کر آگے چلے جائیں تاکہ جن کی نگاہیں سر پر پڑتی ہیں ہم پر پڑ جاتی ہیں، یہ سر مبارک جب آگے چلے جائیں گے تو ہم پر کسی کی نگاہیں نہیں پڑیں گی۔ قربان جاؤ اس گھرانے پر
جس کے پردے کا اتنا خیال ہے کہ کس حالت میں ہے، بابا کا سر سامنے ہے، لیکن پھر بھی آپ کے حالات یہ ہیں، لیکن شریعت کا دامن آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا۔ اس کے بعد میں 1000 دینار دے کر حضرت سہیل نے ان لوگوں کو آگے کر دیا۔ اب یہ مقدس خواتین جب جس وقت شہر میں داخل ہوئیں، چاروں طرف سے صرف آپ کو دیکھا جا رہا ہے اور دل پھٹا جا رہا ہے۔ سیدہ زینب نہ کچھ بولنے کے قابل ہے، سیدہ زینب نہ کچھ کہنے کے قابل ہے۔ جس وقت ابن زیاد نے بھیجا تھا اور دمشق پہنچا تھا سرحائے شہدائے مبارکہ، تو اس وقت یزید نے اپنے سامنے رکھنے کے بعد اس نے بھی یہی حرکت کی تھی کہ اے حسین، بار بار تم کہتے تھے کہ ہماری بیعت نہیں کرو گے، آخر کار تمہیں قتل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا اور دنیا سے تم چلے گئے۔ اگر بیعت کر لیتے تو تمہاری جان بچ جاتی۔ بتاؤ، یہ یزید کی رضامندی نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ یہ جملے بتا رہے ہیں یزید کے کہ یزید اپنی بیعت کروانا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ حسین ابن علی اگر بیعت کر لیں گے تو سارا معاملہ جائز ہو جائے گا، یعنی شراب پینا جائز ہو جائے گا، زنا کرنا جائز ہو جائے گا، نماز چھوڑنا جائز ہو جائے گا، بہن بھائی میں نکاح جائز ہو جائے گا اور یہ سارے کام جائز ہو جائیں گے۔ اور حسین ابن علی اس کے وپریت تھے، حسین ابن علی اس کے برعکس تھے۔ حسین ابن علی کا جو معاملہ تھا یہی تھا کہ حسین فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا ہے۔ گویا حسین ابن علی تو اتنے مقدس ہیں، اتنے مقدس ہیں، اتنے مقدس ہیں کہ کوفیوں نے یہی چاہا تھا نا کہ حسین باحیات ہیں، ان کے ہاتھ میں ابن زیاد کا ہاتھ رکھ کر یزید کی بیعت لے لی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہے جسے بچانا چاہتا ہے اس کو ہر حال میں بچاتا ہے۔ حسین ابن علی شہید ہو چکے ہیں، سر مبارک نیزے پر ہے اور اب بھی بلند ہے۔ گویا یزیدیوں نے جب امام حسین کا سر مبارک نیزے پر اٹھایا تو حسین ابن علی کا سر بول رہا تھا، اے یزیدیوں دیکھ لو، حسین جب کل دنیا میں نہیں تھا تب بھی بلند تھا، آج جب دنیا میں نہیں آئے تب بھی تمہارے سر چڑھ کر حق بول رہے ہیں۔ یہ حسین ابن علی ہے، یہ حسین ابن علی کا سر بولتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن زیاد کے عقل پر پتھر مار دیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو حسین ابن علی کے لاش مبارک کے پاس جاتا اور ہاتھ پکڑتا اور کہتا، اے حسین ابن علی، جب تک آپ باحیات تھے آپ نے بیعت نہ کی، اب دنیا سے جب چلے گئے تو آپ کا ہاتھ میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور آپ بیعت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدس دست مبارک کی بھی حفاظت فرمائی اور حسین ابن علی کے سر مبارک کی بھی حفاظت فرمائی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 17 لوگوں کے ساتھ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے سامنے پیش ہوئے۔ آپ سے پوچھا گیا، یزید نے کہا کہ بتاؤ تمہاری آخری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کوئی خواہش نہیں ہے، اب دنیا میں کوئی لذت نہیں ہے۔ جو معاملات ہم نے دیکھے ہیں، جو منظر ہم نے ملاحظہ کیے ہیں، جو ہمارا دل ٹوٹا ہے، جو ہمارا گھر لٹا ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دل رو رہا ہے۔ ہم تمہارے سامنے یا تمہارے لوگوں سے کچھ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب کندھا پکڑتا ہے اور کہتا ہے یزید کہ اے امام زین العابدین، جانے دیجئے، جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ کچھ اگر چاہتے ہیں ہم سے تو بتائیے۔ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، بس ہم اتنا چاہتے ہیں کہ مقدس خواتین کے ساتھ ہم مدینہ طیبہ اپنے نانا جان کے شہر چلے جائیں۔ نعمان بن بشیر کو یزید کہتا ہے 17 لوگوں پر ایک چھوٹا سا دستہ مشتمل کیا اور نعمان بشیر چونکہ محب اہل بیت تھے ان کو ساتھ میں کیا۔ اب یہ لٹا پٹا قافلہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس کی طرف چل پڑا ہے۔ اب ادھر کے حالات ملاحظہ کرو۔ جس وقت معلوم پڑا تھا مدینہ طیبہ والوں کو کہ حسین ابن علی کا قافلہ آ رہا ہے،
اس وقت تک کسی کو خبر نہیں پڑی تھی کہ حسین ابن علی اس دنیا میں نہیں ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، ان کے بچوں کو قتل کیا گیا ہے، ان کے خاندان کو طرح چھوڑ دیا گیا ہے ریگستان میں، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ سارے لوگ اہلاً و سہلاً مرحبا کرنے کے لیے جس وقت سرحد مدینہ پر آ گئے تھے، اس وقت سیدہ صغرا بھی ساتھ میں تھیں، آپ بھی نکل کر سرحد پر آئی تھیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مدینہ طیبہ سے کچھ دور رہے، آپ نہ تو روتے ہیں، کوئی سلام کرتا ہے جس کا آپ نے جواب تک نہ دیا، سیدھا آپ جو ہے مدینہ طیبہ کا رخ کرتے ہیں، آپ کے شہر مقدس کا رخ کرتے ہیں اور جلدی سے جلدی چاہتے ہیں کہ ہم اس شہر پاک میں داخل ہو جائیں، ہمیں کوئی نہ دیکھے۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سیدہ صغرا کے پاس پہنچتے ہیں، چہرہ نیچے ہوتا ہے اور شرم سے چہرہ نیچے جھکا لیتے ہیں، چہرے پر ہاتھ ملتے ہیں، سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ سیدہ صغرا نے پوچھا بابا جان کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ علی اصغر کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ بھائی قاسم کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس پر امام زین العابدین جا کر پہنچتے ہیں، ایک دم سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ صرف اتنا الفاظ کہہ سکتے ہیں، اتنا الفاظ آپ نے کہا تھا جسے تاریخ نے محفوظ کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ کے شہزادے نے آپ کو سلام کیا ہے، اتنا کہنا تھا کہ زاروں قطار رونے لگے اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا، لوگوں نے دانا پانی پوچھا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ لوگ بتاتے ہیں، تاریخوں میں آتا ہے کہ حسین ابن علی کے قتل کے بعد حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدس گھرانہ اتنا ٹوٹ گیا تھا کہ بالکل مدینہ طیبہ کے لوگوں سے کوئی غرض نہیں رہ گیا تھا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حال یہ ہو گیا کہ آپ چھت پر بیٹھ جاتے۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ امام زین العابدین کے گھر کے نیچے سے ہم جا رہے تھے، نیچے سے ہم گئے تو آپ نے محسوس کیا کہ اوپر سے پانی کا قطرہ ٹپک رہا ہے۔ جب اوپر جا کر دیکھا تو اسی پرنالے کے پاس حضرت امام زین العابدین بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کربلا معلی کا دل خراش منظر، اور پھر یہ کہہ رہے ہو کہ یزید حق پر تھا، پھر یہ کہہ رہے ہو کہ یزید صحیح تھا، پھر یہ کہہ رہے ہو کہ یزید بن معاویہ اچھا تھا۔ معاذ اللہ، اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھرانے کو تباہ و برباد کر دیا اور اس گھرانے نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اسلام کو بچایا۔ اے مسلمانوں، اب آپ کا بھی کام ہے۔ وہاں حسین نے اسلام بچایا تھا، یہاں آپ کو ایمان بچانے کی ضرورت ہے ان مردودوں سے۔ وہاں امام حسین نے اسلام کو بچا کر ہم تک بھیجا، یہاں آپ کو اپنے ایمان کو بچا کر اپنے بچوں کو دینا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ حسین ابن علی کا تذکرہ یوں جاری و ساری رہے تو آپ کو بھی آنا پڑے گا، اپنی نسلوں کو بھی لانا پڑے گا، اور ہر سال کے لیے یہ حسین ابن علی کا تذکرہ جاری رکھنا پڑے گا، تبھی آپ کی نسلیں جان سکے گی۔ یزید کیا تھا، حسین کیا ہے، یزید کیسا تھا، حسین کیسے ہے، تبھی جان پائیں گے کہ حسین حق ہے، یزید باطل ہے۔ تبھی لوگ جان پائیں گے کہ حسین سچے ہیں، یزید جھوٹا تھا۔ تبھی لوگ جان پائیں گے حسین اعلیٰ ہے، یزید کمتر ہے۔ تبھی لوگ جان پائیں گے حسین جنتی ہے، یزید جہنمی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، ایسی محفلیں منعقد جب ہوا کریں تو آپ اس میں شرکت ضرور کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک میں جتنے لوگ آئے گئے اٹھے بیٹھے، ان 10 دنوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اپنے شان کریمی سے معاف فرمائے، اور جن لوگوں نے دانے درہم قدم سخنے حصہ لیا، پروردگار عالم ان کے تمام حاجات دنیاوی اخروی پورا فرمائے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے سب کو توسل سے پروردگار عالم ہمیں 1 سال زندگی اور عطا فرمائے، تاکہ ہم آنے والے سال محرم میں پھر سے امام پاک کی محفل اسی طریقے سے دھوم دھام سے منائے اور یہ اعلان کرے حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔
ایک کل بھی مردہ تھا، آج بھی مردہ ہے، صبح قیامت تک مردہ رہے گا۔ قبر حسین اصل میں مرد جزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد اے دل بگیر دامنے سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء کی زباں سے ہو بیانے مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت باغ جنت کے ہے بہرے، مدح خان اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قبر والے جانتے ہیں عزت شان اہل بیت، قبر والے جانتے ہیں عزت شان اہل بیت۔ پورے کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگار، پورے کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگار۔ خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا دوستان اہل بیت کی سقی کی ہے حکومت۔ ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا دوستان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ بڑھتا ہے میان اہل بیت۔ سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے جانے عالم ہو خدا۔ اے خاندان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے تو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ وہ تشنہ نہ بھول نہ رکھے فرات پر، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے۔ کھڑے ہو جائے سلام۔